آج کی ویڈیو کچھ ایسے سائنسی حقائق پر مبنی ہے جن کو جاننے کے بعد ہر مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ورنہ ہم بھی گائے کا پیشاب یا شراب نوشی کر رہے ہوتے۔ اور ایسے کام جن کی اسلام میں ممانعت ہے وہ انسانی صحت کے لیے بھی بہتر نہیں ہیں، اور آج کی جدید سائنس بھی ان باتوں پر اتفاق کرتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو بتا دی گئی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انسان اس دنیا میں کیسے آیا۔ کیا یہ دنیا انسان کے لیے ہی بنائی گئی ہے؟ کیا انسان یہیں کا باشندہ ہے؟ کیا انسان پہلے بندر تھا؟ ڈارون نے تو جو تھیوری پیش کی تھی اس کے مطابق انسان پہلے بندر ہی تھا۔ ہو سکتا ہے ڈارون کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہو، کیونکہ اس کی اس بے تکی سی تھیوری کو ماننے والے بھی بہت موجود ہیں۔ لیکن جہاں بہت سے لوگ اس کی اس تھیوری سے اتفاق کرتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ اس کی اس بات کو سراسر بیوقوفی بھی کہتے ہیں۔ بھلا ایک بندر انسان کیسے بن سکتا ہے؟ بندر ایک ایسی مخلوق ہے جو خد و خال کے لحاظ سے انسان سے کافی ملتی جلتی ہے، لیکن پھر بھی بندر کی تو دم بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تھیوری محض ایک اندازہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ڈاکٹر ایلس سلور اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں لکھتے ہیں کہ انسان اس زمین پر ایلین ہے۔ یہ حضرت انسان اس روح زمین کا ہرگز حصہ نہیں ہے۔ انسان کو تو کسی اور سیارے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، بلکہ انسان اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس سیارے پر بھی گزار چکا ہے جو انسان کا حقیقی سیارہ ہے، اور حضرت انسان کو اس سیارے سے کسی غلطی کی وجہ سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ انسان کو جس طرح کے ماحول کے لیے بنایا گیا تھا وہ انتہائی پرتعیش اور پرسکون تھا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ایلس نے اپنی کتاب میں اپنی بات کی وضاحت کچھ ایسے دی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر ایلس سلور کوئی مسلمان ہو، لیکن ڈاکٹر ایلس سلور ایک ایتھیسٹ ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا بلکہ صرف سائنس کی تحقیقات پر ہی یقین رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ایلس اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات اسی دنیا کا حصہ ہیں۔ کسی بھی جانور کو دائمی مرض نہیں ہوتا، کوئی جلدی بیماری بھی نہیں لگتی، دھوپ سے رنگت کالی بھی نہیں ہوتی۔ چاہے سردی ہو یا گرمی، جیسا بھی موسم ہو، جانور اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتا ہے۔ گویا یہ دنیا کسی سخت جان مخلوق کے لیے ہی تخلیق کی گئی ہے، جبکہ ایک انسان ایک حساس اور نرم و نازک طبیعت رکھنے والی ایک مخلوق ہے جو ہرگز اس زمین کا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کسی سزا کے طور پر یہاں پر قید کیا گیا ہے، اور انسان اتنا بے بس ہے کہ اپنے حقیقی سیارے تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ انسان آرام اور سکون کی زندگی چاہتا ہے اور ہمیشہ اسی کی کوشش میں لگا بھی رہتا ہے کہ اتنا پیسہ جمع کر لے کہ ایک آرام دہ اور پرسکون زندگی گزار سکے، جبکہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ صرف ایک فطری زندگی گزارتی ہے، عیش و آرام حاصل کرنے کی تمنا یا پیسہ کمانے کی جھنجھٹ سے بالکل آزاد ایک بے نیاز اور عقل سے عاری زندگی گزارتی ہے۔ اس زمین کی آب و ہوا اور کبھی گرم ماحول اور کبھی ٹھنڈا ماحول جانوروں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اکیلی مخلوق ہے جو عقل و شعور رکھتی ہے، جس سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوق اس سیارے کی نہیں ہے، بلکہ اس انسان کی اصل جگہ تو کوئی اور ہی ہے جہاں انسان عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ایلس مزید لکھتے ہیں کہ انسان کو کسی پرتعیش ماحول کا عادی بنا کر یہاں بھیجنے سے لگتا ہے کہ انسان کو یہاں سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی ایسی جگہ پر قید کر دیا جائے جہاں سب بیوقوف ہوں اور ان میں سے بہت سے اس کے خون کے پیاسے بھی ہوں اور خون خوار درندوں کی طرح ہوں، اوپر سے وہاں کی آب و ہوا بھی اس کی صحت کے لیے موزوں نہ ہو، اس کے علاوہ اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ دیا جاتا ہو، بلکہ یہ کہا جاتا ہو کہ جو کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے، تو کیا ایسا ماحول ایک انسان کے لیے قید خانہ نہیں ہوگا؟ اور اس کے برعکس اگر ایک انسان کو ایسا ماحول دیا جائے جو پرتعیش ہو، کوئی خون خوار درندہ اس کی جان کا دشمن نہ ہو، اور سب عقل و شعور رکھتے ہوں، پیسہ کمانے کی جھنجھٹ بھی نہ ہو، کھانا پینا خود ہی مل جاتا ہو، اور وہ وہاں پر آزاد ہو اور موت کا بھی خوف نہ ہو، تو وہ صرف وہی جگہ ہے جس کا ذکر ڈاکٹر ایلس نے کیا ہے، اور ڈاکٹر ایلس کے مطابق انسان کو اسی جگہ کے لیے ہی بنایا گیا ہے، لیکن کسی وجہ سے انسان کو اسی جگہ سے ہی نکالا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں میری نہیں ہیں بلکہ ایک امریکی سائنسدان کی ہیں۔ سائنس صرف اسی بات پر یقین رکھتی ہے
جس کا فزیکلی کوئی ثبوت موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا، اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ اچھے اعمال پر تم کو جنت ملے گی جہاں کی زندگی انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہے، اور وہی تمہارا اصل ٹھکانہ ہے۔